آئدہ یاسین جماعت المبارک جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں ماہ رجب المرجب شریف دا تیسرا جماعت المبارک ہے۔ آج دے اس جماعت المبارک اندر انشاءاللہ تعالی العزیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج پر انشاءاللہ تیسرا جمعۃ المبارک آپ حضرات دے گوش گزار کرنا ہے۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے مالک حق کہنا نصیب فرمائے، حق سننا نصیب فرمائے اور سن سنا کے مالک جان بین نو او دے اوپر عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اسی پچھلے دو جمعۃ المبارک تو انشاءاللہ تعالی العزیز لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر معراج اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ وہ ذات جن نے اپنے حبیب نو اپنے محبوب نو سیر کرائیے رات دے تھوڑے جے حصے چے معراج رات نو کیوں آئیے؟ صوفیاء نے لکھیا ہے جدوں بادشاہ نے اپنے وزیر خاص نال وزیر اعظم نال راز و نیاز دیاں گلاں کرنیاں ہون انہوں اس وقت یاد کردہ ہے تے پھر رات نو بلایا جاندہ ہے تاکہ خاص گلاں ایدے نال کیتیاں جان۔ دوسرا معراج دی رات ساری کائنات نو سوا کے لامکاں تے بلندیاں تے بلا کے اللہ نے کائنات والے انہوں دسیا ہے جے معراج دنے ہوندی ابو جال بھی ویکھ لیندہ عتبہ عتیبہ شیبہ بھی ویکھ لیندے۔ دنے معراج ہوندی تے لوکی ویکھ لیندے تے سارے ہی من جانا سی۔ توجہ ہے میرے جملے تے؟ اگر دنے ویکھ لیندے دن ویکھ لیندے تے ساریاں من لینا سی۔ اللہ معراج رات نو کرا کے دسیا ہے قیامت تک پتہ لگے گا صدیق کون ہے تے زندیق کون ہے۔ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ خیر مبارک جی، خیر مبارک جی، چھتی کر لو، چھتی خیر مبارک امام کی حال ٹھیک ہو، خیر خیریت ہے، نواز اسلام جماعت صاحب خیر خیریت، خیر مبارک جی، خیر مبارک۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے سیر کرائیے اپنے محبوب نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کیسی فضیلت والی جگہ ہے، بڑی محبت والے لوگ بیٹھے جے۔ اللہ کہندا ہے اے ایسی برکت ایسی عظمت والی جگہ ہے کہ اسی اپنے محبوب نو اتھے لے گئے ہاں۔
حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جیڑا بندہ مسجد اقصی چے نماز پڑھنے واسطے داخل ہویا اور انہیں 5 فرض نمازاں پڑھیاں، فرمایا او گناہاں تو انج پاک ہو جاندہ ہے جویں اج ہی اپنے ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہے۔ سبحان اللہ آکھو کہ میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہو جائے گا۔ مسجد اقصی ایسی عظمت والی جگہ ہے کہ جیڑا بندہ مسجد اقصی دی زیارت کرے اللہ انہوں 1000 شہید دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ جس مسجد دی زیارت کرن نال 1000 شہیدان دا ثواب ملے، اتھے امامت کران والے امام دی عظمت کیسی ہونی ہے، اتھے جماعت پڑھن والے مقتدیاں دی عظمت کیسی ہونی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے اسی اپنے محبوب نو سیر کا دے واسطے کرائیے لنوریہو، تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وکھائیے۔ بولو کی وکھائیے؟ اپنیاں نشانیاں وکھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ جنہ دے بارے بالاتفاق الحمدللہ ساڈا نظریہ اور عقیدہ ہے، جنہیں سب تو پہلے عورتاں چو مصطفیٰ جان رحمت دا کلمہ پڑھے ہے، او دا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہویا، لاجپال نبی علیہ السلام دے محافظ چچا مولا علی دے والد گرامی حضرت جناب ابو طالب دا انتقال ہویا، سیدہ خدیجہ دا انتقال ہویا، جناب ابو طالب دا انتقال ہویا۔ کافر خوش سن اور مصطفیٰ علیہ السلام دا دل غمگین سی۔ جدوں کافرہ تانا ماریا کہ آہستہ آہستہ نبی پاک علیہ السلام دے چاہن والے دنیا چھڑ دے جا رہے ہیں، حضور دا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا جا جا کے محبوب نو لے کے آ، تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں وکھا کے دسیے۔ جے پتھر مانن والے موجود نے نا، تینوں تیرا مرتبہ اور تیری عظمت وکھان والا بھی موجود ہے۔ تو کملی والے کریم آقا نو اللہ معراج دی رات لامکاں دیاں بلندیاں تے اس واسطے بلایا کہ محبوب علیہ السلام نو اپنیاں نشانیاں وکھائیاں جان۔ اور ایک گل ذہن چ رہے کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک جڑی حضور نے سیر کیتی ہے، اس سیر دا انکار کرنے والا اللہ دے قرآن دا منکر ہے تے کافر ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت خوش نصیب نے، اسی قرآن والی آیتاں نو بھی مننے ہاں، اسی مصطفیٰ دے فرمان والی حدیثاں نو بھی مننے ہاں، جڑیاں اللہ نے مصطفیٰ نو عظمتاں اور شاناں اور رفتاں عطا فرمائیاں نے، اسی انہاں نو مننے ہاں۔ اور ایک جملہ کہہ کے پھر میں تہاڈا سبق پورا کرنا چاہنا، اے جملہ کلیجے تے لکھیا جے، اللہ آندا ہے الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی مصطفیٰ دے فرمان والی حدیثاں نو بھی مننے ہاں، جڑیاں اللہ نے مصطفیٰ نو عظمتاں اور شاناں اور رفتاں عطا فرمائیاں نے، اسی انہاں نو مننے ہاں۔ اور ایک جملہ کہہ کے پھر میں تہاڈا سبق پورا کرنا چاہنا، اے جملہ کلیجے تے لکھیا جے، اللہ آندا ہے الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نہیں اسی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک تینوں لے کے چلنے ہاں۔ پتہ لگیا آمینہ دا لال مسجد چ جائے، مینوں ایک بندہ کہنے لگے آسی مسجد اس واسطے مسجد نہ نہیں رکھ دے، مسجد چ مولا علی شہید ہوئے، تو میں کہا امام حسن پھر مسیتے کی لین جاندے رہے، امام حسین مسجد چ کی لین جاندے رہے، اور توجہ ہے نا آئمہ اہل بیت مسجدہ چ کی لین جاندے رہے۔ الحمدللہ نتیجہ نکلیا جیڑا مسلک حق اور سچ ہے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ ساڈا نبی بھی مسجد چ گیا ہے، ساڈا علی بھی مسجد چ گیا ہے، ساڈے صحابہ بھی مسجد چ گئے، تے پتہ لگیا سچی ہوئی نے جنہ دا کل بھی تعلق مسجد نال سی، جنہ دا آج بھی تعلق مسجد نال ہے۔
اور سبحان اللہ کامن تھوڑا جا حوصلہ ہوئے الحمدللہ ساڈا کل بھی تعلق مسجد نال سی ساڈا اج بھی تعلق مسجد نال ہے اللہ دا محبوب نو اسی نشانیاں وکھائیے توجہ کرنا جناب سیدنا حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ جی آئے لجپال نبی تیاری کرو رب کائنات تو بلایا ہے اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے اوے کلیجے تے جملہ لکھی آجے چودھری گل کرے غلط مولوی گل کرے غلط لجپال نبی تیار ہو کے زمزم نال غسل کر کے لجپال نبی نورانی پوشاک پا کے نوری دستار پا کے لجپال نبی معراج تے چلے نے اللہ دی قسمیں سجے بھی فرشتیاں دی بارات کھبے بھی فرشتیاں دی بارات سجے بھی فرشتیاں دی بارات کھبے بھی فرشتیاں دی بارات جبریل مصطفیٰ دیاں تلیاں چمیاں نے علامہ باقر صاحب چشتی الحمدللہ ساڈے عرب والے دے بڑے تگڑے خطیب نے انہاں سویرے مینوں میسج کیتا بلکہ فون کیتا غزالی صاحب اے جڑا شعر پچھلے جمعے پڑھیا جی اس جمعے بھی ضرور پڑھیا جے تے میرا نام لے کے پڑھیا جے جبریل مصطفیٰ دیاں تلیاں چمیاں نے تے پتہ کیا عرض کی جبریل تلیاں چم کے اٹھو یا کرب دا قیام آ گیا ہے یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے پڑے کبھی کسی دا محتاج نہ ہوئے اج رات اکھ لگ جائے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے عرض کی جبریل تلیاں چم کے عرض کی جبریل تلیاں چم کے اٹھو یا کرب دا قیام آ گیا ہے سواری لئی دے تے براق آیا تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے لب دے حبیب کائنات دے والی آمینہ دے لال تیار ہو کے سواری تے بیٹھے براق تے بیٹھے نے اے براق تھوڑا جہا ہل آئے اللہ کرے تسی بھی ہل کے سبحان اللہ یا کو اے براق تھوڑا جہا ہل آئے براق تھوڑا جہا ہل آئے براق نے تھوڑی جی شوخی کیتی ہے جناب جبریل آکھیا آرام نال کھلو جا تینوں پتہ نہیں تیرے اتے کائنات دا والی تشریف فرمائے نبیاں دا سلطان تشریف فرمائے براق کہندا ہے اپنی قسمت تے ناز کر رہا وا میرے تے آمینہ دا لال بہ گیا میرے تے آمینہ دا لال بہ گیا ہے بڑی محبت آرے حباب جے بڑے ذوق آرے حباب جے توجہ کرنا لجپال نبی تیار ہو کے براق تے بیٹھے مصطفیٰ جان رحمت جڑی سواری تے بیٹھے لجپال آندے نے براق دی سپیڈ کتنی ہے براق دی رفتار کتنی ہے آندے جتھے بندے دی پہلی نگاہ رکے اوتھے دا پہلا قدم لگدا ہے ہن براق جا رہا ہے حدیث پاک مسلم وچ لجپال نبی فرما جدو میں مسجد اقصی ول جا رہا لجپال دے میں ویکھیا ہے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر چ نماز ادا کر رہے نے جناب موسیٰ اپنی قبر چ نماز ادا کرتے ہیں حضرات اوے مولویاں والا ترجمہ غزالی ترجمہ کرنا چاہتا صوفیاں والا اوے نماز نہیں سن پڑھ رہے مصطفیٰ تے کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے سن مصطفیٰ دا استقبال کر رہے سن لجپال فرما دے نے جے میں مسجد اقصی چ پہنچیا وا جے میں مسجد اقصی چ پہنچیا وا جے میں مسجد اقصی چ پہنچیا وا 1,24,000 کم و بیش نبی میرے انتظار چ کھڑے نے میرے استقبال واسطے کھڑے نے اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی 1,24,000 نبی اوے قبراں چ آئے 1,24,000 نبی قبراں چ آئے وارث علی تاریخ کتھوں آئے قبراں چ آئے پتہ لگیا رب چاہے نبی جتھے جان جا سکدے نے اللہ دی عطا نال مسجد اقصی چ نبی آ گئے لجپال نبی فرماندے جے میں مسجد اقصی چ پہنچیا میرے سامنے موسیٰ بھی کھڑے سن میرے سامنے موسیٰ بھی کھڑے سن میرے سامنے موسیٰ بھی کھڑے سن پیچھے قبر چ بھی چھڈ کے آیا ایتھے اکس
چ بھی آئے ہوئے نے لجپال آندے نے جدوں میں 6ویں آسمان تے پہنچیا جناب موسیٰ قبر وچ بھی نے جناب موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی وچ بھی نے جناب موسیٰ او 6ویں آسمان تے بھی نے او جملہ کہن دے جے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ٹائم تے 3 جگہ تے ہو سکتے نے آمینہ دا لال تیری محفل وچ کیوں نہیں آ سکتا جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ قبر وچ بھی موجود جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرات کتھے موجود نے مسجد اقصی چ لجپال نبی فرمایا جبریل یا اللہ حکم یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا نبی کھلوتے نے آقا ہاں تواڈے استقبال واسطے کھڑے نے تواڈے استقبال واسطے کھڑے نے ہن ذرا غور کریا جے کلیجے تے جملہ لکھیا جے حضرات نبی صفا بن کے کھڑے نے مصلی امامت خالی ہے مصلی امامت خالی ہے مصلی امامت خالی ہے اے جبریل آ کے مصطفیٰ دا بازو پھڑ کے اپنے مصلی تے کھڑا کیتا ہے مسجد اقصی دے مصلی تے کھڑا کیتا ہے اللہ دی قسم کسے نبی اعتراض نہیں کیتا کسے نبی اعتراض نہیں کیتا جے سبحان اللہ ہولی ہوئی تو مینوں دکھ ہوے گا کسے نبی اعتراض نہیں کیتا جبریل نبی پاک دی باں پھڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا ہے کسے نبی اعتراض نہیں کیتا او جس ابو بکر لو نبی پھڑ کے مصلی تے کھڑا کرے تمہیں اعتراض نہ کریا کر لجپال نبی مسجد اقصی چ آئے جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی تزاری چ سارے کہ آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے کہ آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے ہن توجہ کریا جے لجپال نبی فرما دے جدوں میں مسجد اقصی چ پہنچیا ماں ہر نبی نے خطبہ دیتا ہے ہر نبی نے خطبہ دیتا ہے لجپال آندے نے جدوں میری واری آئی ہے میں وارث نو گل سنانا چاہنا ایتھے بہن والے ہر نبی پاک دی عاشق نو گل سنانا چاہنا لجپال آندے نے نبیاں دا اجتماع ہے میں خطاب کرن واسطے کھڑا ہویا میں خطاب کرن واسطے کھڑا ہویا میں خطاب کرن واسطے کھڑا ہویا لجپال آندے نے سرکار نے اللہ دی حمد و ثنا کر کے لجپال نبی معراج دی رات نبیاں نو خطاب کی کیتا ہے نبی پاک دی عظمت سن لے لجپال نبی فرما دے نے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جن نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے کلیا ہے لجپال نبی فرما دے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے سبحان اللہ کہہ سکتے ذرا توجہ ہے نا لجپال نبی فرمایا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جن نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے کلیا ہے سارے انساناں واسطے خوشخبری سنان والا تے ڈر سنان والا بنا کے کلیا ہے اللہ میرے تے او کتاب نازل فرمائی ہے جڑی حق تے باطل وچ تمیز کر دی ہے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اگلے جملے سنیا جے فرمایا او کتاب عطا فرمائی ہے جدے چ ہر چیز دا بیان ہے جدے چ ہر چیز دا بیان ہے جدے چ ہر چیز دا بیان ہے لجپال نبی فرمایا ہے اللہ میری امت نو ساریاں امتاں تو بہتر بنایا ہے جنہاں نو لوکاں وچوں نکالیا ہے اگلے جملے تے پھر سبحان اللہ سننا چاہنا پہلے حدیث پڑھاں گا پھر اے معنی بیان کراں گا لجپال نبی فرمایا اللہ دیاں تعریفاں نے جن نے میری امت نو اے پہلا بھی بنایا ہے آخری بھی بنایا ہے پہلا بھی بنایا ہے آخری بھی بنایا ہے اس جملے دا مطلب پتہ کی ہے لجپال نبی فرمایا ہے میری امت آن وچ آخری ہے امت آن وچ آخری ہے امت آن وچ آخری ہے لیکن جنت جان وچ پہلی ہے
سبحان اللہ کو حدیث میرے سامنے کھلی میں پڑھ رہا سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز میں لاجپال نبی فرمایا اللہ نے میری امت کو پہلی تے آخری بنایا ہے توجہ ہے نا آخری تو مراد کی سب تو آخر چ آئے پہلی تو مراد کی ہے سب تو پہلے میری امت نے جنت چ جانا ہے سب تو پہلے میری امت نے جنت چ جانا ہے اگلے جملے تے بھی غور کریا جے لاجپال نبی فرماتے نے اللہ میرا سینہ کھولیا ہے اللہ میرا سینہ لے آئے جڑا نبی دی عظمت بھی نہیں بول سکتا پتہ نہیں کدوں بولے گا اتھے بندے لڑائی چے بول پیندے نے ککڑاں دے کھڈے تے بول پیندے نے اے کشتیاں چے بول پیندے نے چنگا بندہ ہوے جڑا نبی دی عظمت چے سبحان اللہ کہے نبی دی عظمت چے بولے جڑے بندے سبحان اللہ نہیں آکھیا انہوں ہنے ہی گل سنانا چاہنا تفسیر نور العرفان چے اللہ دی قسم ایک اللہ دے ولی لکھیا ہے سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ ہی دے تحت لکھیا ہے فرمایا توجہ ہے نا آندے نے جدو بندہ آندہ سبحان اللہ جدو بندہ آندہ سبحان اللہ جدو بندہ آندہ سبحان اللہ اللہ بندے دے گناہ معاف کر دیندہ ہے اگلے جملے تے غور کریا جے اے جملہ تیرے سینے تے وجنا ہے فرمایا جڑے اللہ دے اسم نے جڑیاں اللہ دی صفات نے جڑا بندہ اینا دا ورد کرے اللہ دے ورد دا اثر لبدا ہے فرمایا مثال ہے او کوئی بندہ آکھے یا غنیو آکھے یا غنیو آکھے یا غنیو فرمایا اللہ دے نا دا فیض ملدا ہے اللہ بندے نو بھی غنی بنا چھڑدا ہے بولو تو صحیح اللہ دے نا دا فیض ملدا اللہ انہوں بھی غنی کر چھڑدا ہے تے تو سبحان اللہ کہتے اللہ تینوں ہونی پاک کر چھڑے گا گناہاں تے سبحان اللہ کہہ ذرا اونچی آواز نال لاجپال نبی فرمایا اللہ میرا سینہ کھول دیتا ہے فرمایا میرے تو میرا بوجھ اتار دیتا ہے اگلے جملے کہہ کے پھر میں جانا چاہنا کسی خاص جگہ تے لاجپال نبی فرماتے نے نبیو اللہ نے میرے واسطے میرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے میرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے اجے بھی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی اللہ میرے واسطے میرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے او کتنا ذکر بلند ہے لاجپال نبی فرما دے جدوں میں جنت چ گیا فرمایا میں ویکھیا جنت دے بویاں تے میرا نا جنت دیاں باریاں تے میرا نا جنت دیاں درختاں تے میرا نا جنت دیاں پتیاں تے میرا نا اللہ کرے مسلماناں دی زبان تے بھی مصطفیٰ دا نا آ جائے سبحان اللہ کہو ذرا اونچی آواز نال لاجپال نبی فرما دے جنت دے بومیاں تے میرا نا جنت دیاں باریاں تے میرا نا جنت دیاں دروازیاں تے میرا نا پہلے کھبے پاسے ویکھاں گا سبحان اللہ کون آندا ہے جنت دے دروازیاں تے میرا نا ہو روگلمان دیاں اکھاں دیاں پتلیاں وچ میرا نا لاجپال آندے نے جنت دے ہر دروازے تے میں محمد آنا جنت دی ہر باری تے میں محمد آنا جنت دی ہر حور دی اکھ دے پیشانی تے میں محمد آنا لاجپال آندے نے میں جدھر بھی نظر ماری ہے اور ساؤن لگ پیا ہے توجہ ہے نا جدے ورملی میں نظر ماری ہے مینو اپنا نا نظر آیا ہے مینو اپنا نا نظر آیا ہے مینو اپنا نا نظر آیا ہے منبر رسول تے بیٹھا کوئی بناوٹی گل نہیں کرن لگیا اے مسجد دے گیٹ تے کھلوتا سمجھ اے اپنی نور مسجد دے گیٹ تے ایک پالٹی آ گئی کون آ گئی پالٹی ایڈے ایڈے وڈے ہونا بسترے چکے اللہ دی قسم کوئی بناوٹی گل نہیں بھائی زاہد آ گیٹ تے میں کھلوتا تے پالٹی آ گئی 5-7 ہونا بسترے چکے 5-7 بندے سی تے اینڈ کر کے نہ ہوتا ویکھ کے آندا یہ مسجد ہمارا نہیں ہے بولو تو صحیح بھائی علی جٹ توجہ ہے نا ویکھ کے آندا مسجد ساڈی نہیں اور توجہ ہے نا اتنے لکھیا سی یا محمد یا رسول اللہ توجہ ہے نا آندا ہے مسجد ساڈی نہیں میں کیا پہلی گل تے تساں جنت جانا نہیں تے جے جنت وڑن بھی لگے اتنے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہے او نہ کہنا ساڈی نہیں اسی جنت ویکھ کے آکھنا ہے اپنی ہے کیونکہ رب دا بھی نام لکھیا ہے مصطفیٰ دا بھی نام
اب بولو تو صحیح، رب دا بھی نام لکھیا مصطفیٰ دا بھی نام لکھیا ہے، رب دا بھی نام لکھیا مصطفیٰ دا بھی نام لکھیا ہے۔ لجپال نبی فرماندے میں ویکھیا جنت دے دروازے تے میرا نام، جنت دیاں باریاں تے میرا نام، اعلیٰ حضرت نو سلام کہہ آئیے، اعلیٰ حضرت آنے نے سب رسولوں سے اعلیٰ نہیں، کم از کم ڈنڈی نہیں مارنی، جتنا دل ہے نا اتنا لا کے کہنا کی کہنا ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا اللہ جتا ہاتھ کھڑا ہوئے آواز بھی چی ہوئے آج رات تک لگے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوئے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا اللہ جنت دے دروازے تے مصطفیٰ دا نام کے لکھیا ہے، کیا چپ کر جا تیری دنیا دا قانون ہے، جدی شاہ ہوے جدا کری ہوے او دے نام دی پھٹی باہر لگی ہوندی ہے، میں جنت دے بوئیاں تے تیرا نام لکھ کے دساں گا، جنت بنان والا میں واں پر جنت یار دے نالا چھٹی ہے۔ بولو تو صحیح، جنت بنانا لا میں جنت یار دے نالا چھڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت بنانا لا میں جنت یار دے نالا چھڑیے۔ حضرات توجہ کرنا، لجپال نبی دے اگلے جملے، لجپال نبی فرمایا اللہ میں نو آغاز کرنا والا بنایا ہے، اللہ میں نو اختتام کرنے والا بنایا ہے۔ جناب ابراہیم گل سنیں گے، مصطفیٰ دے جدی امجد دے گل سن کے فرمایا ہے، فرمایا نبیو آج سمجھ آئی جے اللہ ایسے وجہ تو محمد نو ساریاں تے فضیلت دے چھڑی ہے۔ رات میں راج دیئے لنوریہو، قرآن ہے قرآن، رات میں راج دیئے اللہ دل نوریہو، تاکہ محبوب اسی تینو اپنی نشانیاں دکھائیے۔ لجپال نبی فرما دے جدو میراج دی رات میں رب دی بارگاہ چ پہنچی آواں، حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار، صحیح نہ ہوئے تامی غزالی ذمہ دار۔ لجپال نبی نے فرمایا ہے میں اپنے رب نو خوبصورت ترین صورت چ ویکھیا ہے۔ میراج دی رات نبی فرماندے نے میں اپنے رب نو خوبصورت ترین صورت چ ویکھیا ہے۔ اللہ فرمایا پیارے محبوبہ، اللہ فرمایا پیارے محبوبہ ذرا دسے نا اے فرشتے کیڑی گل چ آپس چ جھگڑا کردے نے، کیڑی گل تے بحث کردے نے؟ میں کہیا یا اللہ تو ہی بہتر جاننا ہے، اللہ تو ہی بہتر جاننا ہے، اللہ تو ہی بہتر جاننا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے اپنا دست قدرت، اپنا دست قدرت، اپنا دست قدرت اللہ میرے کندیاں دے درمیان رکھیا ہے۔ لجپال نبی فرما دی اس ہاتھ دی ٹھنڈک نو، اس ہاتھ دی ٹھنڈک نو میں اپنے سینے تے محسوس کیتا ہے۔ لجپال نبی فرما دے پھر ہویا کیے، حضور فرما دے میں جان لیا، میں جان لیا، میں ویکھ لیا، اجے بھی تسی سبحان اللہ نہیں آکھیا، میں جان لیا، میں ویکھ لیا۔ آقا کی ویکھیا ہے، فرمایا جو کچھ آسمانہ وچ ہے، جو کچھ زمینہ وچ ہے۔ میں چاہنا آج تو سینے تے عشق دی سٹ لما جاگ دے بیٹھے تے ذرا سبحان اللہ کو اچھی آواز نال۔ حدیث ترمذی، سبحان اللہ تے کہو نا۔ اللہ نے اپنا دست قدرت جڑا وہ دی شان دے لائق ہے، وہ کیفیات تو پاک ہے، ہاتھ تو پاک ہے، کنا تو پاک ہے، توجہ ہے، زبان تو پاک ہے، وہ دا جسم نہیں، وہ دی مثال بھی نہیں۔ حیران ہو جاندہ بندہ کہ میں بغیر سارے آسمان کھلوتا۔ سبحان اللہ، کیا کو بندہ بیمار ہو جائے تو دوائی انہوں سویرے پلیوں میں لے آ دیں گا۔
توجہ ہے تہاڈی؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث لکھ کے امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، اور سبحان اللہ دیکھو ذرا اونچی آواز میں، کہتے ہیں اس کی دو سندیں ہیں، ایک حسن ہے اور ایک صحیح ہے۔ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا کہ یہ روایت کیسی ہے، انہوں نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اور سبحان اللہ دیکھو دو مسئلے نکل آئے تواڈے واسطے، ایک حضور نے رب نو ویکھیا ہے، بولو تو صحیح، ایک حضور نے رب نو ویکھیا ہے، دوسرا معراج تے بلا کے یار نو زمیناں وچ جو کچھ، اور بولو تو صحیح، زمیناں وچ جو کچھ وہ بھی اللہ محبوب نو وکھا چھڈیا ہے، تے جو کچھ آسماناں وچ سرکار نے وہ بھی ویکھ لیا ہے۔ پتہ لگیا معراج دی رات لامکاں دیاں بلندیاں تے بلا کے یار نو دینا علم غیب ایک غزالی ثابت کر چھڈیا، تے جے رب نے دے کے لے لیا ثابت تو کر چھڈ۔ بولو تو صحیح، معراج دی رات، ماشاءاللہ معراج دی رات لامکاں دیاں بلندیاں تے بلا کے یار نو علم غیب دینا میں ثابت کر چھڑیا سید عشو، تے جے رب نے دے کے واپس لے لیا تے تو ثابت کر۔ مولوی صاحب تساں فوت ہو جانا ہے لیکن مصطفیٰ دی عظمت نہ کل کٹنی سی نہ اج کٹنی ہے، اسی واسطے تے غزالی آندا ہے رب آکھیاں راز دی گل کرنی، جنہیں کولی تہاڈی سبحان اللہ میرا صلاح ہے راز والی گل میں بھی گھر ہی لے جا۔ رب آکھیا راز دی گل کرنی، عمران توجہ ہے نا، رب آکھیا راز دی گل کرنی، تائیوں سدیا کول پیاریا میں، یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کی اللہ کرے کسی دا محتاج نہ ہوئے۔ رب آکھیا راز دی گل کرنی، رب آکھیا راز دی گل کرنی، تائیوں سدیا کول پیاریا میں، اگے لنترانی آخدا سا، اگے لنترانی آخدا سا، ادنو منی تی اج پکاریا میں، لجبان لبی فرما دے میں 70 حجاب 70,000 حجاباں تو گزریا، آواز آندی ہے ادنو ملنی ادنو ملنی ادنو منی، سونیا ذرا ہور نیڑے آ جا، ہور نیڑے آ جا، اگے لنترانی آخدا سا، ادنو منی تی اج پکاریا میں ہاں بے نیاز کیے لوڑ مینو، میں ہاں بے نیاز کیے لوڑ مینو، تیرے لئی پسار پساریا میں، ایلے کنجیاں سانپ خزانیاں نو، تیرے نام تو سب کو جواریا میں، ایلے کنجیاں سانپ خزانیاں نو، تیرے نام تو سب کو جواریا میں۔ لوکی آندے غزالی صاحب ہر وزیر نبی پاک دا ذکر کیوں، نبی دیاں نعتاں کیوں، نبی دی عظمت کیوں؟ ایک مولوی صاحب دا اللہ دی قسمیں کلپ سنے ہیں رب دے برابر کر دیندے نے، میں کیا یہ گل کسی اعلیٰ حضرت نو آکھی سی، کیا تسی نبی پاک دی عظمت بیان کر دے جے اللہ دے برابر کر دیندے جے، یا انہیں آکھیا حد تو بتا دیندے جے؟ اعلیٰ حضرت نے کاغذ لیا قلم لیا سامنے رکھ کے آکھیا ہے نبی دی حد تو دس دے کنی ہے، اب بولو تو صحیح، تسبیح ہے کسی بندے کو بابا کو تسبیح لے آیا او نہ کو ذرا داری چلو ایڈ سبحان اللہ کا ذرا اونچی آواز میں جاگتے بیٹھے ہو آندا جی تسی نبی دی عظمت ہاتھ تو ودا دیندے ہو، اعلیٰ حضرت فرمایا پھڑ کاپی پینسل تے لکھ کے دے مصطفیٰ دی حد کتنی ہے، سوچ کے آندا میں نہیں جاندا، فرمایا اتھے بڑے بڑے کہہ گئے، او بولو تو صحیح اتھے بڑے بڑے کہہ گئے، اتھے پیر مہری علی کہہ گئے، او بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ، او دی حد نو خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ آپ جان دے، سبحان اللہ تے کہو ذرا اونچی آواز نال، عقلاں وچ مصطفیٰ دی عظمت نہیں آ سکدی، توجہ ہے علماں وچ مصطفیٰ دی عظمت نہیں آ سکدی، دین والا خدا جانے رتبے لین والے مصطفیٰ جانن، توجہ ہے نا لجپال نبی حلیم ناس چ پہنچے گل کرا تے بڑی
بڑی لمبی ہو جائے گی. آؤ تمہیں ایک روایت سنانا چاہنا جڑی مینوں بڑی پسند ہے. لجپال نبی اپنے صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے. نبی پاک نے منگیا کی اللہ دتا کی. لجپال نبی صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے. حضرات ذرا سبحان اللہ آکھو میں تواڈے سینے ہن عشق دی سٹ لانا چاہنا. لجپال نبی صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی, اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. لجپال نبی صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے. اچانک بارگاہ مصطفیٰ چے, بارگاہ مصطفیٰ چے, بارگاہ مصطفیٰ چے حضرات دو روایتاں نے. حضرت عثمان غنی آئے, ایک روایت اندر کوئی آن والا ہے ربی ہے بارگاہ مصطفیٰ چ آیا ہے. آ کے کہندا سونیا میں طائف وچوں آیا وا, میں طائف گیا سا, اتھوں تواڈے واسطے میں تحفہ لے کے آیا, میں تحفہ لے کے آیا. انہیں کھجوراں دا گچھا پھڑیا ہے, انہیں کھجوراں دا گچھا پھڑیا ہے, انہیں کھجوراں دا گچھا پھڑیا ہے. آندا لجپال نبی تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا. او ذرا کلیجے تے گل لکھی آ جے, غزالی نو تحفہ دینا اور گل ہے, کسے پیر نو تحفہ دینا اور گل ہے, زاہد صاحب کسے وزیر نو تحفہ دینا اور گل ہے. مینوں قسم مصطفیٰ دی عزت دی آمینہ دے لال نو تحفہ دینا اور گل ہے. لجپال نبی نو تحفہ دیتا کملی والے کریمہ کا آقا میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا. یا رسول اللہ میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا. لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر کھجوراں دے گچھے تے پے گئی ہے. مصطفیٰ نو پسند آ گیا. کی آ گیا؟ وہ سارے بولو کی آ گیا؟ اے سبحان اللہ کہو ذرا ایک منٹ. مینوں پسینہ زیادہ آ گیا. پھڑو تسی تو بڑے ٹھنڈ چ بیٹھے ہونے, مینوں پوچھو نا میرے نال کی ہو رہا. سبحان اللہ کہو, تھوڑی جی ہور اچھی کہو. آقا میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا کھجوراں دا گچھا. حضور دی نظر پہ گئی تے حضور دیاں نظراں تے چڑھ گیا. سرکار نو نا خان صاحب بڑا پسند آیا, اور حضور دی پسندیدگی دا عالم کی ہے غور کرنا. صحابہ کہندے نے 100 اونٹ لین چ لگا سی. کنے؟ 100 اونٹ لین چ لگا سی. حضور دے ہاتھ چ چھری سی. میرے ہاتھ چ کوئی چھری نہیں آگی. میں تو ڈنڈا بھی برکت واسطے رکھیا. اور مینوں پچھلے جو میرے کنے میسج کیتا مولوی صاحب دی, مینوں کال آئی آندے غزالی صاحب تہاڈی طبیعت سے ٹھیک ہے. میں شکر ہے. ڈنڈا رکھیا کول, میں کسی اور کام نوں رکھیا ہے. ایک تو سنت سمجھ کے رکھیا, تو دوسرا جہدے کول ہوے مفتی احمد یار خان ایمی آندے نے وہ ہاتھ نہیں کام دے. تو تیسرا فائدہ یہ میں تاں کڈیا بھائی جب مجمع سبحان اللہ نہ کہ بندہ نال دے نوں دے کے لاٹھی چارج کرا لیندا. بولو تو صحیح سبحان اللہ. چلو میں کہا سو نہ جاؤ. تو یہ خطابت دا حسن ہوندا کوئی یہو جی گل کر کے ذرا مجمع نوں توجہ دینا, کیونکہ گل بڑی مٹھی ہے. صحابہ کہندے 100 اونٹ لین چ لگا سی. حضور دے ہاتھ چ چھری سی. جانتا جانوراں نوں پیاری ہے, لیکن جس دن حضور نے اونٹ ذبح کرنے سن نہ حضور دے ہاتھ دے چھری سی. کہندے ہم نے دیکھا ہر اونٹ سرکار دے اگے ود ود کے تاؤن کرے. ہائے کیا جی ربانی صاحب, ہر اونٹ اپنی گردن حضور دے اگے کرے. کیوں؟ تو پھر چھری تو پھر یہ مزہ ہو, تو پھر چھری تو پھر یہ مزہ ہو, میرے دل سے دعا نکلے میرے قاتل کا بھلا ہو. مصطفیٰ دیاں نظراں تے چڑھ گیا ہے. لجپال نبی دے ہتھاں چ آیا ہے. لجپال نبی دے ہتھاں چ آیا. کملی والے کریم آقا دے چو کھجور توڑن لگے. باہروں سائل نے دتی ہے آواز, آندا سونیا تیرے کردہ نوکراں, تیرے دردہ نوکراں. آقا تیرے کردہ نوکر, میں تیرے دردہ نوکر. لجپالا مینوں کچھ لب سکدا ہے؟ وارث میاں پتہ کی آندا ہونا ہے, اللہ والیاں دی بہ کے بزم اندر
موتی فیض دے ادب نال رولیا کر ہندے خسم ناراض بڑ بولیاں دے جدوں بولنے ادب نال بولیا کر ہر نو دکھ دی سار نہیں ہو ہر نو دکھ دی سار نہیں ہو ہر نو دکھ دی سار نہیں ہو ہر اگے دکھ نہ فرولیا کر ہر اگے بہ کے رون نہ لو نبی سامنے بہ کے رولیا کر محبوب سامنے بہ کے رولیا کر لجپالا میں تیرے کردہ نوکر ہاں میں تیرے دردہ نوکر ہاں لجپال نبی علیہ السلام نے اتنی گل سنی ہے آندہ سونیا بڑے بڑے دروازیاں تے گیا لجپالا کچھ لب سکتا ہے لجپال نبی فرمایا حاجی عثمان لجپال فرمایا ہے اے کھجوراں دا گچھائے نو دے دیو سانو بڑا پسند آیا ہے اے کھجوراں دا گچھائے نو دے دیو انہیں کھجوراں دا گچھا پھڑی ہے اوے میں صدقے جاواں میں واری جاواں انہیں کھجوراں دا گچھا پھڑی ہے مدینے دے بازار چ گزرتا جا رہی ہے مدینے دے بازار چ گزرتا جا رہی ہے مدینے دے بازار چ گزرتا جا رہی ہے ذرا اٹھ کے دیکھاں گا سبحان اللہ کون آندا کون نہیں آندا اے مدینے دے بازار چ گزر رہی ہے سامنے کون آیا ہے اچھیا کھودرا سبحان اللہ سامنے کون آیا ہے نبی دا یارے یارے گارے اسلام دا خطیب اول اسلام دا مومن اول اسلام دا سخی اول او یارے غارے مصطفیٰ یارے مزار مصطفیٰ آمینہ دے لال دا مزار دا ساتھیے صدیقی اکبر ٹڑی آرے نے او نادی نظر پہ گئی کھجوراں دے گچھے دے او دے کول چلے گئے فرمایا کھجوراں دا گچھا ویچیں گا انہیں اکھیا سونیا ویچ دے نہیں آندے میرے دل چ خیال پیدا ہویا ہے نبی واسطے تحفہ لے جاواں تحفہ لے جاواں جٹھا صاحب سبحان اللہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے آکو بھائی فاروق صاحب تسی بھی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکو او ذرا محبت والے غور کریا جے نبی منگیا کیے اللہ دیتا کیے ملک اشفاق صاحب ذرا غور کرنا اگو تاجدار صداقت آ رہے نے کھجوراں دے گچھے تے نظر پہ گئی او بڑا پسند آیا ہے میں کیا جڑا نبی نو پسند آئے ابو بکر نو پسند کیوں نہیں سی آنا جناب صدیق اکبر فرمایا ہے ایک کھجوراں دا گچھا بیچے گا انہیں کیا سونیا بیچ دے میں فرمایا پیسے منگ کنے لینے نے انہیں پیسے منگے نے صدیق اکبر پیسے دیتے ایک کھجوراں دا گچھا لے کے بارگاہ مصطفیٰ چی آئے اے بارگاہ مصطفیٰ چی آئے اے بارگاہ مصطفیٰ چی آئے آمینہ دے لال نو کیا سونیا تیرے واسطے کھجوراں دا گچھا تو پھر چلے آیا اے کھجوراں دا گچھا میں تو پھر چلے آیا لجپال نبی من ٹھار نبی پہچان گئے تے ہوئیے تھوڑی جی سبحان اللہ اچھی کہہ لو تو سامی آکھیا تے تو تھوڑی آکھیا تے سامی تھوڑی آکھیا او تھوڑی جی اچھی ہور سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ افر بھی ڈالتا توجہ ہے بھائی ٹر گئے کوئی تھے سارے اے ہوں ذرا غور کرے آج ماشاءاللہ تسی بھی آئے بیٹھے اے غور کرے ہو سرکار پہچان گئے تے ہوئیے او جڑا آگے آیا سی طائف چوں منگتا لے کے گیا سی نبی پہچان گئے لجپال نبی فرمایا ذرا کھجوراں دا گچھا مینوں پھڑاؤ لجپال نبی دے ہاتھ چ کھجوراں دا گچھا آیا نبی کھجور توڑن لگے انہیں پھر دیتی ہے آواز کہندا سونیا تیرے کردہ نہ کراں آقا تیرے کردہ نہ کر میں تیرے دردہ نہ کر لجپالا مینوں کچھ لب سکدا ہے
لاجپال نبی فرمایا صحابہ عرض کیتیا کا حکم ہوگے فرمایا پھر انہوں ہی دے دیو پھر انہوں ہی دے دیو فور انہوں ہی دے دیو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو فرمایا صحابہ کھجوراں دا گچھا بھی انہوں دے دیو انہیں کھجوراں دا گچھا لیا ہے مدینے دے بازار چ نکلیا ہے اگوں کون آ رہی ہے انہیں پتہ لگے گا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے اگوں کون آ رہی ہے جیڑا گلی چو لنگ جائے شیطان لنگ سکتا ہی نہیں یا علی اگوں ملے جناب سیدنا فاروق اعظم اللہ کرے وہ بھی ہو جائے آدم جڑا اچھی آنکھیں ذرا سبحان اللہ اگے ملے جناب سیدنا فاروق اعظم جناب سیدنا فاروق اعظم دی نگاہ پہ گئی ہے نگاہ پہ گئی ہے کھجوراں دا گچھا بڑا پسند آیا میں کہا جڑا نبی نو پسند آئے ابو بکر نو پسند آئے عمر نو پسند کیوں نہ آئے دل چ خیال پیدا ہویا مصطفیٰ واسطے تحفہ لے جاواں فرمایا ذرا گل سنے گا اے بیچے گا انہیں کیا جناب اسی بیچ دینے ہاں فرمایا پیسے منگ کنے میں نے کہ پیسے لے جا کنے لینے نے انہیں پیسے منگے نے پیسے دے کے کھجوراں دا گچھا پھڑیا ہے اے بارگاہ مصطفیٰ چ فاروق اعظم آئے لجپالا تیرے واسطے تحفہ لے آیا تیرے واسطے تحفہ تیرے واسطے تحفہ لے آیا لجپال پہچان گئے اے تے ہوئی ہے بولو یار اے تے ہوئی ہے کھجوراں دا گچھا مصطفیٰ کریم دے ہاتھ چ آیا نبی کھجور توڑن لگے انہیں پھر دیتی آواز بلے 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 تواڈی سبحان انہیں دیتی آواز شاہ جی ماشاءاللہ انہیں دیتی آواز سونیا کچھ لب سکتا ہے سونیا کچھ لب سکتا ہے لجپال نبی فرمایا اے انہوں دے دیو حضرت دی بارگاہ جی حاضری نہ دے آئیے ذرا شیر اعلیٰ حضرت ہے لیکن بارگاہ مصطفیٰ دی حاضری ہے سبحان اللہ کا ذرا اچھی آواز اعلیٰ حضرت نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جنہوں جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ لو غزالی دعا کر لگیا مولا جڑے بندے دا ہاتھ کھڑے ہوئے جدی آواز اچھی ہوئے اللہ کرے کدی اکھ لگ جائے آمینہ دا لال آ جائے اور رل کے کہہ لو کی کہنا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا میرا نہیں خیال بھی تسی اتنی ہولی پڑھو گے اللہ دی قسم پڑھن نال کو بندہ فوت بھی نہیں جاؤں فوت نہیں ہوں جب بہتا پڑھن نال کو بندہ مردہ ہوں تو میں تو بڑی دیر تک لگا جانا ہے جنا ٹیل میں لاؤنا میں کئی بار آخیا مجھے بڑے بندے آتے ہیں گجالی صاحب ٹیل گھٹ لایا کرو میں 40 تو 41 ہو چلیے ہوں ٹائم رہ کہڑا گیا مگر میں تو بھی ٹوری جانا ایک دن کسی نہ کسی نے رہنا تو کسی نے نہیں ہے اور وکری گل ہے مدینے شریف جا کے آنے سونے 63 سال عمر ہوئے تو مدینہ شریف ہوئے تو جان تو مدینے نکلے منگنا تو ساڈا کام ہے نا جی سرکار دی بارگاہ چوں اور سبحان اللہ کہہ سکتے ہو
پر ایڈی ہولی میں تمہیں پڑھن نہیں دینا، میں ہولی پڑھنی آواز تاری سننی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہ. تھوڑا جہا اینڈ کر کے ہاتھ بھی کھڑا کر کے مجھے پتہ لگا بھی کہڑا بندہ ہے جڑا بھی بگانی پارٹی تو آیا بیٹھا جڑا نبی واسطے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہ، دینے والا ہے سچا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جڑے بندے سبحان اللہ نہیں نہ کہہ رہے انہوں نے کتاب سامنے کر کے بخا رہے ہیں. اللہ دی قسم یہ وچ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میرا نام اور میری کنیت جمع نہ کرو، میرا نام اور میری کنیت جمع نہ کرو. اگر نام محمد رکھو تو کنیت ابو القاسم نہ رکھنا، کیونکہ ابو القاسم تو میں ہوں. اگلے لفظ حدیث سے نہ ہونا میں ذمہ دار. سرکار فرمایا اللہ رزق دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں. اب بولو تو صحیح سبحان اللہ ماشاءاللہ. تے ایمان ہے نا بھائی دیندہ اللہ یہ، لیکن وردے حضور نے اینڈ کر کے ہاتھ کھڑا کر کے یہ سارے پڑھو گے تو میں پوری روایت سنانی. کی کہنا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جیڑے بندے دا ہاتھ تھلے ہوئے میں کی سمجھا کون آیا بیٹھا کم از کم جڑا سننی ہے نبی دیاں عظمتاں بولنا والا انہوں خوشخبری دینا چاہنا. لجپال نبی فرمایا اپنیاں محفلاں نوں میرے ذکر نال سجاؤ، میرے تے درود پڑھ کے سجاؤ. اللہ دی قسم مصطفیٰ دی عظمت ہے، درود بھی مصطفیٰ دی عظمت ہے. ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی کہنا دینے والا ہے سچا. ایمان مصطفیٰ دیندے نے، اسلام مصطفیٰ دیندے نے، علم مصطفیٰ دیندے نے. اللہ دی عزت دی قسم کائنات نو عزتاں مصطفیٰ دی وجہ تو ملدیاں نے، کائنات نو شرم مصطفیٰ دی وجہ تو مل آئے. اگے حدیث کھول کے پڑھ کے سنائیے. لجپال نبی فرمایا میری امت پہلی بھی ہے، میری امت آخری بھی ہے. لجپالے دا مطلب کی ہے اسی تے ساریاں تو آخر چ آئے ہاں، اسی پہلے کیویں. لجپال نبی فرمایا میری امت آن وچ آخری ہے پر جنت جان وچ پہلی ہے. آن وچ آخری ہے جنت جان وچ پہلی ہے. توجہ ہے نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی لجپال نبی فرمایا کھجوراں دا گچھا بھی انہوں دے دیو. انہیں کھجوراں دا گچھا پھڑی آئے مدینے دے بازار سے نکلی آئے. اگوں کون آ رہی آئے؟ مصطفیٰ دا دوہرا دماد جدا نائے سیدنا عثمان. جناب عثمان دی نظر پہ گئی. جیڑا نبی نو پسند، جیڑا ابو بکر نو پسند، جیڑا عمر نو پسند، کیوں نہ آئے عثمان نو پسند. عثمان غنی نو پسند آیا. فرمایا میرا دل کیتا میں سرکار واسطے تحفہ لے جاواں. فرمایا بیچیں گا؟ انہیں کیا بیچ دینے ہاں، انہیں کیا بیچ دینے ہاں. لجپال نبی علیہ السلام دے غلام پیسے دیتے، کھجوراں دا گچھا پھڑیا بارگاہ مصطفیٰ چ آئے. لجپالا تیرے واسطے تحفہ لے آیا. لجپال نبی پہچان گئے تے ہوئی ہے، اتے ہوئی ہے جڑا پہلے آیا سی. مڑ کے ابو بکر لے آئے، عمر لے آئے، ہن عثمان لے آئے. ایک کھجوراں دا گچھا حضور دے ہاتھ چ آیا ہے. لجپال نبی کھجور توڑن لگے، انہیں پھر دتی ہے آواز سونیا تیرے کر دا نوکراں تیرے در دا منگتا. آقا کچھ لب سکتا ہے، سونا کچھ مل سکتا ہے. لجپال نبی فرمایا صحابہ اے بھی دے دیو، اینو چوتھی واری بھی دے دیو. اللہ دی قسم اکھاں نال پڑھ کے روایت سنا رہا.
سبحان اللہ کہو۔ اب پیچھے جو نا کئی بندے میں میسج کیا میں 6 لاکھ والی روایت بیان کی سی نا، اللہ دا محبوب تیرے سر تے 6 لاکھ وال پیدا کیتے، میں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، تیرے ایک ایک وال دے بدلے 6 لاکھ امتی بخش دینا۔ ادھروں بھی کسی دا میسج آ، ادھروں بھی کسی دا فون آ، غزالی صاحب حوالہ دے دیو۔ میں کیا حوالہ دوں گا؟ گوجرے آئیں لے جائیں۔ میں کیا بکرے نال روٹی کھواواں گا، بکرے نال چاہ بھی پیاواں گا تے حوالہ اتوں پڑھا کے کلاواں گا، حوالہ اتوں ماشاءاللہ ایک پاک پتن دا سی وہ میں سیو کیتا ہے، تسی میں بعد چکھا دیاں گا۔ کہندا ہم طالب علم ہیں غزالی صاحب، ہم اتنے پیسے نہیں خرچ سکتے۔ میں کیا آن جان دا کرایہ بھی دیاں گا، تینوں آن جان دا کرایہ بھی دیاں گا۔ کہندا مینوں ایدی پیسہ کرا دیو آن تو پہلے، میں مڑ کے تو نہ آئے، تینوں ایزی پیسہ کرا دے، نالے تینوں حوالہ دے تے نالے تینوں پیسے ایزی۔ اللہ دی قسم ہے اجدا مینوں آندا مسجد چ کھڑا، اللہ دا گھر ہے، آندا مینوں پیسے ایزی پیسے کرا دیو۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں غزالی صاحب میری عمر لنگ گئی ہے، مینوں یہ حوالہ کتے نہیں لبیا، مینوں یہ گل کتے نہیں لبی۔ میں کیا ساریاں کتاباں؟ کہندا میں ساریاں کتاباں پڑھیاں۔ میں کیا پھر وہ نہیں پڑھی جہدے وچ ہے ہی؟ ہاں پڑھیاں تو ساریاں ہی نے۔ ہاں ممبر رسول تے کھڑا یار، میں کو اللہ معافی دے تانوں خوش کر کے میں دوزخ دا راہی بننا؟ میں جے تو ساریاں پڑھیاں ہوندیاں تے تینوں اللہ بجانی سی، کیونکہ میں بھی کتاب چ پڑھی ہے۔ او جاگ دیو، سانو حوالہ دین چ نہیں کوئی تنگی، اللہ دے فضل و کرم نال حوالہ کوئی ساڈے کول منگے اسی تے کہنے کوئی ساڈے کول آئے حوالہ لے جائے اسی دے دیاں گے، پر اے تے نہیں نا ہن بادشاہ وانگو گھر بیٹھ کے کہو جی فون کر کے کہے غزالی صاحب حوالہ دے دیو، مسئلہ پوچھنا وہ پوچھ، وہ تینوں دساں گے آوندا ہویا تے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ اے روایت جہی ہن سنائی ہے یہ تے بھی کئی فون آنے نے بھئی غزالی صاحب کتنے لکھی ہے۔ اور علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ساڈے مولوی کھیراں کھا کے اللہ ماشاءاللہ ستے رہندے نے، کدی کتاب کھولن تے وچوں شے لب جائے۔ توجہ ہے بھائی؟ او جاگ دیو گے تے ہی ٹر گئے سارے ہو۔ ذرا غور کریا جی، اگے حضرت عثمان غنی حضور تحفہ لے آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پچھان گئے تے ہوئیے، آندا سونیا مینوں پھر کوئی دیو، حضور فرمایا نو دے دیو، حضور فرمایا نو دے دیو۔ ہائے ساڈے ورگا بندہ اتنے کوئی منگ لے نا تو پہلے 6 واری گلاں سناؤنیاں تو پھر کچھ وہ پلے پانا۔ حضور نے گل کوئی نہیں سنائی، ہر واری دے رہے۔ اس لیے علامہ غلام رسول سیدی صاحب اللہ انہوں نے قبر ترابند فرمائے تھے، بیان القرآن میں انہوں نے بلکہ نعمت الباری میں کسی حدیث کے تحت انہوں نے لکھا وہ جڑا اللہ دے نام تے منگے دے چھڑیا کر، گلاں نہ سنایا کر، دساں دی توفیق ہے دس دے دے، لیکن منگیا انہیں اللہ دے نام تے کوئی نہ کوئی دے کے ٹور دے انہوں۔ ذرا غور کرنا، سرکار نے فرمایا انہوں دے دے۔ جدوں کھجوراں دا گچھا سرکار فرمایا انہوں دے دیو۔ اب مٹھا جا جملہ سنیا جے، دروازے تے پہنچے، کھجوراں دا گچھا سیابی او دے ہاتھ چ پھڑایا، لاجپال نبی ایک مٹھا جا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اوے آن والیا سائلیں کے تاجریں، اوے منگن والیا سائلیں کے تاجریں، ساڈے کولوں منگ کے لے جانے، بڑی ہولی سبحان اللہ دیندی تسی، ساڈے کولوں منگ کے لے جانے، اگے جا کے بیچ کے پھر آ جانا ہے، سائلیں کے تاجریں۔ ہون ذرا ذہن چ رکھیا جے، نبی منگیا کیے، اللہ دتا کیے، لجپال نبی آکھیا سائلیں کے تاجریں۔ آسمانہ تو جبریل آیا ہے، آسمانہ تو جبریل آیا ہے، آ کے کہندا سونیا تیرا رب آندا ہے رات معراج دی یاد ہے، رات معراج دی یاد ہے، جدوں میرے حریم نازنین جے آیا ہے، میں پوچھیا سونیا منگ کی منگنائی، تو آکھیا میری امت، کم از کم امت تا سبحان اللہ کہنا ہونا۔ میں پوچھیا منگ کی منگنائی، تو آکھیا میری امت، میں کیا جا 70,000 بخشیا، میں دوجی وری پوچھیا محبوبہ کی لینائی، تو آکھیا میری امت، میں کیا جا 70,000 بخشیا، محبوبہ تو 70,000 وری آکھیا میری امت، میری امت، میری امت۔ محبوبہ سی تے 70,000 وری بھی تیرے کہن تے آکھیا تیری امت نو 70,000 بخشیا، 70,000 بخشیا، 70,000 بخشیا، میں تے نہیں سی پوچھیا سائلیں کے تاجر ہیں، اب بولو تو صحیح۔
محبوبہ اسی نہیں سی تینوں پوچھیا، سائل نے کہ تاجر ہیں محبوبہ او منگدا رہے تو دندہ رہے، لوگ کے دیو جدے کل ہوئے نا، اسی تینوں کوثر دے خزانے دا مالک بنایا۔ وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جیڑا بھوے تے آدے انہوں خالی جان نہیں دینا۔ وہ میں نے ہولی جی دسو، جیڑا نبی لا مکان تے جا کے امت 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 کردہ رہے، امت اس رسول دی گالی نہ مننے۔ اگر آپ دیکھیں معراج کے فلسفے کو تو معراج کا ایک فلسفہ یہ ہے، اللہ حضور نو لامکان دیا بلندیاں تے بلایا تاں سی، جبریل آ کے حضور نو امت دے گناہ وکھائے، سرکار علیہ السلام اتنا روئے، حضور دی داڑھی مبارک تار ہو گئی، فرمایا محبوبہ رب کہندا جے ادھی امت بخشانی ہے تے ادھی رات جاگ، جے ادھی امت بخشانی ہے تے ادھی رات جاگ۔ حضور فرمایا میرے رب نے آکھیا جے میرے جاگن تے امت دی بخشش ہے نا تو میں ساری رات جاگاں گا، ادھی نہیں جاگنی۔ حضور ساری رات جاگے، کھلو کے اللہ دی عبادت کر دے رہے، پیراں چ ورم آ گئے۔ اللہ نو یار دا دکھ کدوں برداشت ہوندا سی؟ فرمایا محبوب ساری رات نہ جاگیا کر، بولو تے صحیح، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوبہ رات دا تھوڑا حصہ جاگیا کر۔ محبوبہ تیرے پیراں چ ورم آ گئے، سانو برداشت نہیں ہویا، ایک پھیرا لا جانا آسمان تے تینوں تیرے یار صدیق دی کوٹھی بکھائیے، تینوں تیرے یاراں دے تیرے امتیاں دے بنگلے بکھائیے، انہاں دیاں عظمتاں بکھائیے۔ پتہ لگیا حضور اپنی امت واسطے اتنے حریص نے، وہ کوئی دولت دا حریص، کو کوٹھی دا حریص، کو بنگلے دا حریص، ایک کاملہ دلال ہے جڑا اس گل دا حریص ہے میری امت بخشی جائے۔ تو جدو حضور تیرے واسطے انہاں کچھ کرن، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری زندگی، فرمایا بندہ کی اللہ دا بندہ ہوا ہے جڑا میری اتباع کرے، جڑا میری گل منے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جنیاں گلاں ارشاد فرمائیاں، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، اور روز کوئی نہ کوئی سویرے اٹھیے تو پتہ لگتا گورے چ فلان دکان تے ڈکیٹی ہو گئی ہے، فلان جگہ تے کام ہو گیا، فلان جگہ تے کام ہو گیا۔ خدا دا نام ہے، امت بننا ہے تو امت کون ہے؟ جڑیاں پچھلیاں امتاں چ بہتر ہے، اور اللہ دا شکر ادا کریا کرو سجدے پا کے۔ پچھلیاں قوماں گناہ کر دیاں سن تے باہر دروازے تے لکھیا جاندا سی بھی اس بندے نے راتی آ گناہ کیتا ہے، لوکاں دے منہ بدل جاندے سن، پر حضور دے امتیاں دا منہ نہیں بدلدا۔ اپنے اعمال سدھے کرو، نماز پڑھو، اللہ رسول دا ذکر کرو، دکان تے بیٹھے ہو۔ مینوں کل کسی بندے نے راتی، پرسوں دی گل ہے شاید، چشتی صاحب دا صاحبزادہ میرے کول گیا ہے، اکثر بندے کہہ دیندے نے دیکھا جی دین ہو رہا ہے کاروبار ہو رہا ہے، دین ہو رہا ہے اور کاروبار اور ہے۔ بھائی ماجد تو دی عقل ماری گئی ہے، وہ اللہ دے بندے کاروبار ہے ہی دین دا نا، تو رزق حلال کما دکان تے کھلو کے ساری دیہڑی تیری عبادت لکھی جا رہی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ روٹی کا ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، حضور فرماندے اللہ اے تے بھی تینوں ثواب دیندا ہے۔ تے اے ساری دوڑ بھج نیانے واسطے لائی ہوندی جے، کدے واسطے کمائیاں کر رہے ہو؟ اولاد واسطے، بچیاں واسطے۔ اے نہ سوچیا کرو بھی گھر والی نے آکھیا بھی 5 کلو گھیو لایا تے اے دا مینوں ثواب نہیں لبنا، بڑا ثواب ہی اے دا دیندا اللہ ہی، پر تینوں وسیلہ بنایا ہی۔ توجہ ہے، دیندا اللہ ہی ہے پر تینوں وسیلہ بنایا۔ جتنے احباب دور دراز تو تشریف لے آئے، اللہ کریم ہر ایک دا ہونا جانا اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرمائے۔ میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی معراج ایسا لمبا موضوع ہے کہ کم از کم میرے ارگا کم علم ترین آدمی بھی ہے تے 20 جمعے پڑھا سکتا اللہ دے فضل و کرم نال۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ خواجہ خواجگاہ